بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكبائر وعلامات النفاق. الفصل الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشيئة أن يتعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية متفق علیہ. بڑے بڑے گناہ اور نفاق کے علامات کے بیان میں. فصل اول. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، گناہ میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے یہاں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حال یہ کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا. اس نے کہا پھر کون سا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بچے کو مار دے اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے. اس نے کہا پھر کون سا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ساتھ رہنے والے کی بیوی سے زنا کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. آیت مکمل پڑھ لے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أنس وشهادة الزور بدل اليمين الغموس. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی بے جان کو مار ڈالنا اور جھوٹی قسم کھانا. اس کو امام بخاری نے روایت فرمایا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الیمین الغموس کی جگہ پر شہادت الزور کا لفظ آیا ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینا. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسعر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور کسی جان کو مار ڈالنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، ہاں مگر کسی حق کی وجہ سے ہو تو گنجائش ہے، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے وقت پیچھے بھاگ جانا اور بے خبر مومن اور پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها بصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. متفق عليه.
وفي رواية ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال إكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وقال أبو عبد الله لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان. هذا لفظ البخاري. اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب کو پی رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہو تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی دھوکہ تم میں سے کوئی کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ تم ان سے بچو، تم ان سے بچو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے جب کوئی قاتل کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ حضرت اکرمہ فرماتے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ کس طرح ان سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح، اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، پھر اس کو نکال دیا۔ پھر وہ جب وہ معافی مانگ لیتا ہے، پھر اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو وہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے، اس طرح۔ اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ اور ابو عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامل نہیں رہتا اور اس کے لیے نور ایمان نہیں رہتا، اور یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامات 3 ہیں۔ امام مسلم نے کچھ زیادتی کی ہے، وہ زیادتی یہ ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور وہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر امام مسلم نے اور امام بخاری نے دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ اذا حدث، جب وہ بات کرے تو جھوٹی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جن میں ہوگی وہ خالص منافق ہے، اور جن میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں منافق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو فسق و فجور کرے، گالی بولے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الشاء العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان میں ہو،
جو تھوڑی دیر اس طرف جاوے اور تھوڑی دیر کے لیے اس طرف آوے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔